وَلْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور حسب سابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 30 رمضان المبارک ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الابلاغ چینل پر مکمل ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک کے دروس اور بیانات و مواعظ کا سلسلہ بحسن و خوبی جاری اور ساری رہا. آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے صدقۃ الفطر کے فضائل اور مقاصد. ناظرین، روزے دار روزے میں کتنا ہی اہتمام کر لے، پابندی کر لے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور کچھ نہ کچھ لغزشات ہو ہی جاتی ہے. کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا یہ تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول باتیں اور فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا. اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات. ابو داؤد. ترجمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے روزہ دار کے لیے لغو اور فضول باتوں سے اور فضول مصروفیات سے پاکی کے طور پر اور صفائی کے طور پر، اور اسی طرح مساکین اور غربا کے لیے رزق کے انتظام کے طور پر. آگے فرماتے ہیں کہ من اداہا قبل الصلاۃ، کہ جو شخص صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص نماز عید الفطر کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے. بہرحال اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں. صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد کہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، کہ روزے کے دوران جو کوتاہیاں ہوئی، جو فضول باتیں ہوئی، اس کی تلافی کے لیے اور اس کی صفائی اور پاکی کے لیے صدقۃ الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے. اور صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا دوسرا مقصد امت کے مسکینوں اور امت کے غریبوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، تاکہ وہ غریب اور مسکین بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک اور شامل ہو سکے. ان دو مقاصد کے تحت صدقہ عید الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغنوہم عن السؤال فی هذا اليوم، اغنوہم عن السؤال فی هذا اليوم، کہ ان غریبوں اور مسکینوں کو اتنا دے دو اور ان پر اتنا خرچ کر دو کہ وہ دوسروں سے سوال کرنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائے، ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت اور ضرورت نہ آئے. اس لیے صاحب وسعت پر اور مالدار پر ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر اور صدقہ عید الفطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے اور فکر کرے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ابھی بتلایا گیا کہ جو بندہ صدقہ عید الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو کہ قبول کر لی گئی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نماز عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ عید الفطر ادا کر دیا کرتے تھے. لہذا مناسب ہے کہ ہم بھی اپنا صدقہ عید الفطر نماز عید سے پہلے ہی غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں
تاکہ وہ غریب اور مسکین لوگ ہمارے ساتھ عید کی پوری خوشیاں حاصل کر سکے اور ہمارے ساتھ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں اور جو لغزشیں اور جو نامناسب باتیں ہمارے روزوں کے درمیان ہم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور اس ہونے والی عید کو ہمارے لیے خیر کا، برکات کا ذریعہ بنائے، اور رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہم نے کی، جو نمازیں ہم نے پڑھی، جو تراویح ہم نے پڑھی، جو قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کی، ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اس رمضان المبارک کو اور اس ہونے والی عید کو پورے سال کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم تمام کو نماز عید کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی تمام خوشیاں ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔